السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ وقال تعالى في مقام آخر: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل عند ربهم يرزقون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین حضرات، محرم الحرام کا آخری جمعہ ہے۔ اس ماہ محرم کی بہت فضیلت احادیث میں آئی ہے، اور یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ 4 حرمت والے مہینے اسلام میں، اس میں سے یہ ایک ہے، مطلب جس کا احترام کیا جاتا تھا اسلام سے قبل بھی۔ لوگ ان مہینوں میں قتال، جنگ وغیرہ کو روک دیا کرتے تھے۔ اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو بزرگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بھی عربوں میں ان کا یہاں احترام پایا جاتا ہے اس کا۔ اور رمضان کے بعد جو روزوں کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، وہ رمضان کے روزے ہیں۔ ایک روایت میں ذوالحجہ کے روزوں کا بھی ذکر ہے، ایک روایت میں رمضان کے بعد زیادہ فضیلت کے روزوں والے جو ذکر ہیں، رمضان کے یہ محرم الحرام کے 10 روزوں کا عشرہ کا ذکر ہے، اور مختلف روایت ہیں اس کے۔ اور اسی میں 10 محرم الحرام ہیں، اس کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ اس دن مسلمان روزہ رکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہودی محرم کے 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہودیوں سے زیادہ حق ہے کہ ہم بھی اس کا روزہ رکھیں، مگر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک روزے کا اضافہ کر لیا جائے تاکہ اس کی مشابہت نہ ہو۔ تو عشر محرم کے ساتھ ایک دن قبل یا ایک دن بعد کا روزہ رکھا جاتا ہے تاکہ اس مشابہت کو ختم کر دیا جائے جو یہود کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر مختلف روایت میں عاشورے کی دن کی واقعات وغیرہ بھی آئے ہیں اس کے، کہ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی، بنی اسرائیل کو، اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکلے، اسی دن قیامت قائم ہوگی، اسی دن حشر ہوگا لوگوں کا، اور الگ الگ مختلف اس دن کے بارے میں روایتیں آئی ہیں۔ اور اسی محرم کے 10 تاریخ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور
آپ کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا اور آپ کے خاندان کے اہل خانہ جو تھے 72 ان کی شہادت واقع ہوئی ہے اسی محرم کے مہینے میں، اور 10 تاریخ کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء کی کربلا کے میدان میں شہادت ہوئی ہے۔ محرم الحرام کے اس مہینے میں اس آیتوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے سورہ بقرہ کی، جو ابھی میں نے تلاوت کیا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں کراتا ہوں، اور میرا شکر کرو، میری نافرمانی مت کرو، اور مت کہو جو قتل ہو جاتے ہیں اللہ کی راہ میں مردہ ان کو، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم اس کا ادراک، تم اس کی پہچان، اس کا شعور نہیں رکھتے۔ تو یہ جو آیتیں ہیں یہ آیت صبر ہے، یہ اس پہ محرم الحرام میں اکثر اس پر روشنی ڈالی جاتی ہے، کیونکہ انسان کا جو صبر کا مادہ ہے، اگر انسان کے اندر صبر کا مادہ نہ رہا تو انسان زندگی نہیں گزار سکتا دنیا میں، کیونکہ انسان کی جو زندگی ہے ہمیشہ ہر وقت ایک ہی حالت میں نہیں رہتا، انہیں نہ ایک ہی حالت میں اس کا مزاج رہتا، نہ اس کی طبیعت رہتی، نہ زمانے کے حالات رہتے، اور نہ موافق زمانہ رہتا، بلکہ وقت حالات بگڑتے بھی رہتے، سدھرتے بھی رہتے، کبھی انتہا کو پہنچ جاتے۔ تو یہ تمام چیزوں کو برداشت کرنے کے لیے اللہ نے انسان کے اندر صبر کا مادہ رکھا ہے، یعنی برداشت کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے صبر کا؟ برداشت کرنا، رک جانا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب آپ ایمان لائے مکی زندگی میں، صحابہ کرام کو طرح طرح کی تکالیف دی گئی، انتہا کر دی گئی تکالیف کا، مارا گیا، پیٹا گیا، گرم ریت پر لٹایا گیا، مگر یہ تمام تکالیف کو سہتے ہوئے صحابہ کرام وہاں پر صبر کیے، یعنی اللہ کے دین پر ڈٹے ہوئے رہے، یہ ہے صبر۔ اور کیا ہے؟ باطل کے مقابل پہ ٹھہرنا، یہ صبر ہے۔ یعنی صبر کا جو عام مفہوم ہے تو لوگ بیان کرتے ہیں کہ کوئی کسی کو مار دیا، کوئی ایک طاقتور ہے کمزور کو مار دیا، تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ ارے جان دو بھائی، صبر کرو، مطلب درگزر کر دو اس کو۔ کیوں بول رہے ہیں اس کو؟ کیونکہ انہیں طاقت نہیں رکھتا اس کو پلٹا کے مارنے کی، اس کا جواب دینے کی، تو اس کو کیا ہے؟ صبر کرو بولتے ہیں اس کو، یعنی رک جاؤ اس چیز سے۔ یہ بھی ایک چیز ہے، مگر اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ اس کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ آپ حق پر رہتے ہوئے بھی، دین اسلام پر رہتے ہوئے بھی، مخالف سمت سے آپ کو تکالیف، ایذا و رسانی دی جائے تو آپ اس کو برداشت کرنا، نہ صرف برداشت کرنا، برداشت کرتے ہوئے آپ جس مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں، جس مقام پر ہیں، اس پہ استقامت سے ٹھہرنا، یہ صبر ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیجئے عملی طور پر، ان کا ایمان کس طرح تھا؟ ان کا ایمان پہاڑوں سے بھی مضبوط تھا، چٹانوں سے بھی مضبوط تر تھا ان کا ایمان۔ ان کو تکالیف دیے مگر ایمان میں ذرا برابر فرق نہیں آیا، ان کے قدم ہل نہیں پائے، بلکہ اللہ ان کے قدموں کو جما دیا تھا۔ تو یہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، دین اسلام کے کام کے لیے جب کوئی شخص اٹھتا ہے تو اس کو مخالفتوں، مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے، تو یہی مخالفتوں، مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے صبر کرنا ہے انہیں۔ تو صبر اللہ فرما رہا ہے کہ اس کو صلاۃ، یعنی اللہ کی مدد مانگو تم صلاۃ اور صبر سے۔ صلاۃ یعنی ایک تو نماز ہے، ایک دعا ہے،
ایک فنا ہونے کے مطلب ہے، ایک فنا ہونے کا مطلب ایک ہے، ایک ترقی کرنے کا مطلب ایک ہے، شاباش کا مطلب ایک ہے۔ تو اللہ سے ایک مدد کرنا ہے نماز میں۔ حدیث شریف میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ آدھی رات میں آسمانوں سے نزول فرماتا ہے اپنا، اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ کو پکارنے والا، کون ہے جو مجھ سے مدد طلب کرنے والا ہے۔ یعنی جو تہجد کا وقت جو رہتا ہے اس وقت کا جو اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو الغرض یہ جو استعانت طلب کرنا ہے، مدد طلب کرنا ہے، ایک صبر سے اور ایک نماز سے۔ تو نماز میں اللہ سے دعا کرنا ہے، سجدے کی حالت میں انسان اللہ سے قریب رہتا ہے تو اس میں دعا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جس زبان کے ہیں، جس ملک کے ہیں، تو وہ اس زبان میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ سے، کیونکہ اللہ کے پاس کوئی ایسی قید و بند نہیں ہے، یا کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ صرف اسی زبان میں انہیں دعا کرنا ہے۔ بہرحال کچھ لوگ بولتے ہیں کہ صرف عربی میں دعا کرنا ہے، نہ دوسرے زبانوں میں نہیں کرنا ہے، ان کا ایک الگ موقف ہے۔ مگر اللہ کیا ہے، کسی ایک زبان کے اندر نہیں ہے انہیں۔ یہ جو زبانیں ہیں، جو دنیا میں جو لوگ زبانیں بولیاں بولی جا رہی ہیں، اس کی تخلیق بھی کون کرا؟ اللہ کرا۔ تو لہٰذا اس زبان میں آپ کو جو زبان آتی ہے اس میں بھی دعا کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور ہر زبان میں سن رہا ہے، ہر بات کو سن رہا ہے اللہ پاک۔ تو یہ جو مدد طلب کرنا ہے نماز سے اور صبر سے، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو یہ جب انسان کے اندر مادہ صبر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ مادہ صبر اس کے ایمان کو استقامت عطا کرتا ہے، اور اس کے منازل و مقام و مرتبے کو بلند کرتا ہے یہی صبر۔ کیونکہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یزید کے سامنے آپ ڈٹ گئے۔ آپ یزید کا مطالبہ تھا کہ بیعت کر لیں، حضرت امام حسین بیعت نہیں کرے، وہاں پر ہاتھ نہیں دیے، سر دینا پسند کرے مگر ہاتھ نہیں دیا۔ آپ کیوں؟ کیونکہ صبر کی کامل تفسیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آیت صبر کی تفسیر حسین ہے واحد، ہے شریک اور بھی کوئی نہ شریک ہے شہید اور بھی کوئی نہ شریک ہے ان کا۔ تو یہ جو حضرت امام حسین کا جو صبر ہے، یہ صبر کی انتہائی، یہ بہت اعلیٰ تفسیر ہے، یہ ایسی انتہائی تفسیر ہے کہ پھر کوئی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ پھر نیچے اللہ پاک ذکر کر رہا ہے کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مالوں کے نقصان سے، اور جانوں کے نقصان سے، اور نتیجوں سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت صبر والوں کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے۔ یہ جو مقامات ہیں، یہ منازل ہیں، یہ صبر کے منازل ہیں، یہ پورے کے پورے یہ جو 5 منازل ہیں، خوف کی منزل ہے، بھوک کی، مال کا نقصان، جان کا نقصان، اور نتیجے کی پرواہ نہیں کرنا، نتیجہ نظر نہیں آنا۔ یہ 5 جو مقامات ہیں، یہ صبر کے مقامات ہیں۔ تو یہ صبر کے مقامات پر صحابہ اکرام گزر چکے ہیں، اس سے وقتاً فوقتاً کوئی صحابی ولجو سے گزرے، کوئی نقص اموال سے، کوئی نقص انفس سے، والثمرات سے۔ یہ اس کی تفسیر صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو گئے۔ تو پھر حضرت امام حسین کا ذکر لانے کی کیا ضرورت ہے یہاں پر؟ کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام منازل سے بیک وقت گزرے ہیں آپ، اسی لیے آپ کا ایثار کیا ہے؟ بڑا ہے آپ کا، اس لیے اس چیز کو یاد کیا جاتا ہے، اس قربانی کو۔ دین کا تکملہ تو ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم بول دیا اللہ جب دین کو مکمل کر دیا بول کے، مگر یہ جو مقام و مرتبہ ہے، اس مقام و مرتبے کو تکمیل کرنے کا تھا۔ کیوں؟ ایک وعدہ تھا اللہ کا۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیا ہے؟ یہ شہادت آپ کی از خود شہادت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ یہ ہزاروں سال قبل یہ شہادت کے بارے میں لکھا جا چکا ہے پیش گوئیوں میں بھی۔ ملک چین میں ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کرتے آخر میں ایک چیز آئی ہے کہ آپ کے نواسوں کو نینوا کے شہر میں وہاں پر شہید کر دیا جائے گا، یعنی کربلا کا جو مقام ہے اس کو نینوا بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ تو ایک واقعہ بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر پر آپ آنسو بہاتے ہیں وہاں پر، تو اور کہتے ہیں کہ جبرائیل کیا تم وہاں کی مجھ کو مٹی لا کر دکھا سکتے ہو؟ تو حضرت جبرائیل وہاں کی مٹی لاتے ہیں، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک شیشی میں بند رکھتے ہیں اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں آپ، اور کہتے ہیں کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی ہے۔ تو وہ شیشی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ تھی۔ 61 ہجری میں آپ دیکھیں کہ وہ شیشی میں جو مٹی یا ریت تھا وہ ہلو سرخ ہونا شروع ہو گیا۔ تو آپ جان لیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت واقع ہو چکی ہے۔ اور پھر شہادت کا مقام و مرتبہ کیا ہے اسلامی نقطہ نظر سے، اس کی کیا فضیلت ہے، یہ دیکھیں گے ہم۔ ویسے تو شہادت کے بہت سے فضائل قرآن کریم میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو برا مت کہو، یہ بول رہا اللہ پاک۔ پھر مارے جانے والے کے لیے شہید کا لفظ استعمال کیوں کیا گیا؟ کیونکہ شہید جو لفظ ہے یہ قرآن کریم میں کہیں بھی جو قتل ہوتا اللہ کی راہ میں اس کے لیے تو نہیں آیا ہے، ایک مقتول آیا ہے، قتل آیا، قتلہ بول کے آیا۔ تو شہید ایک اللہ کا نام بھی ہے، 99 نام میں سے جو صفاتی نام ہے وہ بھی ایک نام ہے اللہ کا۔ تو پھر اللہ کی راہ میں مارے جانے والا جو انسان ہے اس کو شہید کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس میں بھی مختلف روایتیں وغیرہ آئی ہیں تفاسیر وغیرہ میں۔ ایک جو بات ہے یعنی مرنے والے کو شہید کیوں کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں، ایک قول یہ ہے کہ کیونکہ انہیں موت کے وقت اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ اب شہید کا مطلب کیا ہے؟ شہید کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینے کے ہوتے ہیں۔ اب گواہی کس چیز کی دی جاتی ہے؟ جس چیز کو آنکھوں سے دیکھا جائے اسی چیز کی گواہی دی جا سکتی ہے۔ یعنی کوئی انسان آنکھوں سے دیکھا نہیں، اگر انہیں گواہی دے رہا بولے تو غلط بات ہو گئی وہ، یعنی انہیں دیکھنا، انہیں آنکھوں سے دیکھ کے بولا کہ ہاں یہ میں نے دیکھا ہے، تو یہ قابل قبول ہے یہ چیز کہ انہوں نے یہ چیز دیکھی ہے بول کے، اس کو عینی شاہد بولتے ہیں اس کو۔ تو پھر یہ شہید اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ انہیں شہادت کے وقت اللہ کی راہ میں قتل ہوتے وقت انہیں اللہ کو دیکھا انہیں، اس لیے اس کو شہید کہا گیا ہے۔ پھر اور بھی مختلف اقوال ہے اس کے بارے میں کہ اور شہید کے لیے کیا ہے؟ جنت کی خوشخبری ہے نا، اس لیے بھی جنت کی شہادت یعنی جنت کی گواہی دیتے ہوئے وہ انسان گزر گیا یا اللہ کی شہادت دیتے ہوئے دنیا سے گزر گیا، اس لیے اس کو بھی شہید کہا گیا ہے۔ اور اللہ پاک جو بولا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جان و مال کے عوض اللہ تعالیٰ نے جنت دے دی ہے۔ تو جان و مال کے عوض مطلب یعنی یہ انسان کا مال اور جان یہ کس کے لیے ہے؟ مطلب کیا ہو گیا اس آیت سے؟ اللہ کے لیے ہو گیا نا۔ پھر جو اللہ کی چیز ہے اللہ کی راہ میں دے دیے تو اس کا حق ادا ہوتا نہیں، انہیں کہیں اور مصروف ہو رہا، کہیں صلاحیتوں کو اور کسی اور جگہ لگا رہا انہیں،
تو اس کا حق ادا نہیں ہوا وہ، بلکہ جس شخص نے جس نے اس کو یہ چیز عطا کی ہے اسی کے کام میں لگا کر اگر انہیں فنا ہو گیا تو اس چیز کا حق اس کے لیے ادا ہو گیا۔ تو لہٰذا اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جاتا ہے شہید اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کو دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے، یعنی اور شہید انسان کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کا دیدار کر سکے انہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، میں چاہتا ہوں انی اقتل فی سبیل اللہ، میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ یہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمنا، اس کا اظہار کیا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ تو یہ جو شہادت کی جو فضیلت ہے یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اور شہادت کیوں ضروری ہے؟ قربانی سے انسان کو قرب ربانی حاصل ہوتا، اور قربانی کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، چاہے دنیاوی لحاظ سے دیکھ لو، دین میں تو ہے قربانی، دنیاوی لحاظ سے بھی اگر دیکھ لو آپ تو کوئی شخص کسی چیز کو قربان کرے بغیر کوئی چیز کو نہیں پاتا، کوئی منزل کو نہیں پاتا آگے۔ ایک عام مثال لے لیجئے اس کے لیے سمجھنے کے لیے دنیا کی، ہندوستان ہے، لوگ ہندوستان چھوڑ کر عرب ممالک میں، امریکہ میں، یورپ وغیرہ دوسرے ممالک کو جاتے ہیں، کس لیے؟ روزگار کے لیے، اپنے جاب کے سلسلے وغیرہ میں جاتے ہیں انہوں۔ تو اب انہیں ہندوستان چھوڑ کے جا رہا تو اس کو کیا کیا چھوڑنا پڑ رہا ہندوستان چھوڑتے وقت؟ اس ایک پیسوں کے لیے، اس کی تنخواہ کے لیے جو زیادہ پیسے ملنے کے واسطے جاتا انہیں، ایک تو چھوڑتا، اگر شادی شدہ ہے تو بیوی کو چھوڑتا، بچوں کو چھوڑتا، ماں باپ ہیں تو ماں باپ کو چھوڑنا پڑتا، پھر عزیز و اقارب ہے، بہن ہے، بھائی ہے، پھر روز صبح شام ملنے والے دوست ہیں، پھر جہاں انہیں پیدا ہوا وہ وہاں کا وطن ہے۔ تو یہ تمام یہ جو چیزیں ہیں اس کو چھوڑنا پڑ رہا نا، اس کو مطلب قربانی دینا پڑ رہا اس چیز کے لیے، اس کو وہ حاصل کرنے کے لیے اس کو اس چیز کی قربانی دینا پڑ رہا، ماں باپ کی، بیوی بچوں کے، اس کو فراق برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کو ان سے دوری برداشت کرنا ہے اس کو، یہ بھی قربانی ہوئی نا۔ اگر انہیں میں نہیں جاتا ہوں، میں یہیں رہتا ہوں بولے تو انہیں آگے بڑھتا ہوں، نہیں بڑھتا ہوں۔ تو ضروری ہے کہ قربانی اس کے لیے دی جائے۔ مانگتا ہے مذہب اسلام قربانی تیری، اب دکھ جائے گی مسلمانی تیری۔ نہیں مطلب کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ قربانی مانگتا ہے آپ سے، سب سے پہلے وقت کی قربانی ہے، پھر پیسوں کی قربانی ہے، یہ سب ختم ہو گیا تو پھر آخر میں کیا رہتا؟ باقی جان کی قربانی باقی رہتی۔ پھر اب جان کی قربانی دے دیا تو انہیں اپنی منزل کو پہنچ گیا انہیں۔ تو قربانی ایک ایسا عمل ہے، یہ قربانی کی وجہ سے کیا ہے؟ یہ قوموں میں انقلاب پیدا ہوتا، قوموں کا عروج اسی میں پنہا ہے۔ قومیں جو آگے بڑھتی ہیں ان کے اندر جو اولو العزمی آتی ہے، اور ان کے اندر انہوں جو ترقی کرتے ہیں وہ بغیر قربانی کے نہیں کر سکتے وہ لوگ۔ دیکھ لیجئے اسلام کی جو تاریخ ہے وہ شہادتوں سے بھری ہوئی ہے، وہ تاریخ۔ صحابہ کرام کو بیٹھنے کا کوئی موقع نہیں تھا، بلکہ جنگ پہ جنگ تھی ان کی۔ ایک جنگ سے فارغ نہیں ہوئے کہ دوسری جنگ کے لیے تیار، پھر دوسری سے فارغ نہیں ہوئے کہ تیسری جنگ تیار ٹھہری ہوئی ہے۔ تو یہ جو جنگیں ہیں اس میں جو انسان کی جو قربانی ہے، یہی قربانی سے کرنے کی وجہ سے کیا ہے؟ آج ہم کو یہ دین اسلام ملا ہے۔ ہم کو یہی اولیاء اللہ کی قربانی ہے جنہوں نے اپنے وطنوں کو چھوڑ کر ہندوستان کو آئے ہیں۔ یہی اولیاء اللہ کی قربانی ہے جو اپنے ملک، اپنی زبان، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تبلیغ کے لیے ہندوستان کو آئے ہیں۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تمنا ہندوستان کو آنے کی تھی، تاکہ ہندوستان کو کیوں آنا چاہ رہے تھے آپ؟ کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے
یہاں کے لوگ مذہب پرست ہیں. یہاں کے لوگ، آپ مغربی ممالک کا سفر کر لیجئے یہاں، یا وہاں کے نظریات اگر آپ جانیں گے تو وہاں پر آپ کو مذہب پرست انسان نظر نہیں آئیں گے. وہ کیا ہے، برائے نام مذہب پہ چلنے والے لوگ ہیں. وہ بہت سے تو ایسے ہیں جو اندر سے دہریے ہو چکے ہیں، برائے نام عیسائی مذہب کے پیروکار ہیں. مگر ہندوستان میں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہندوستان میں اگر نچلی ذات کا یا علم نہیں رکھنے والا بھی اگر آدمی ہے تو انہیں کٹر ہے مذہب کے معاملے میں. تو ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوا آئی ہے، یہاں سے خوشبو آئی ہے ایمان کی. تو اسی خوشبو کو، اسی ٹھنڈی ہوا کو پانے کے لیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی سرزمین سے، عربستان سے نکل کر ہندوستان کو آپ کے آنے کی تمنا تھی یہاں پر. تو ہندوستان کو آنے کی تمنا کیوں تھی؟ کیونکہ یہاں پر اس توحید ربانی کو پھیلایا جائے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں جو ہزاروں سال قبل مکتوبات میں لکھی ہوئی ہیں، وہ اس کو پورا کیا جائے، اس کا تعارف دیا جائے یہاں پر لوگوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلکی اوتار نراشمس انتم رشی کے نام سے یہاں پر لوگوں کو اس کا تعارف دیا جائے. تو حضرت امام حسین اس تبلیغ کی تمنا کو لے کر ہندوستان میں آئے ہیں، لے کر جذبہ تبلیغ. یہاں حسین آئے ہیں، جائیں گے ہند سے ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کر. تو یہ جو حضرت امام حسین کی جو تمنا ہے، یہ تمنا ہندوستان کو آنے کی تھی. مگر یزید بدبخت فاسق کیا کرا؟ آپ کو ہندوستان نے آنے نہیں دیا، بلکہ بدگمانی کرا آپ سے کہ شاید ہندوستان کو جائیں گے، کچھ فوج اکٹھا کریں گے، پھر بالمقابل آئیں گے میرے. اس بدگمانی کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کربلا کے میدان میں شہید کر دیا. مگر حضرت امام حسین کے ہر قطرے خون سے لاکھوں اولیاء اللہ پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت امام حسین کا جو خون ہے، لوگ انہیں سمجھا کہ میں یہاں پر شہید کر دیا تو ختم ہو گیا معاملہ. نہیں، شہید ہونے والوں کے جو اجساد ہیں وہ تو مدفون رہتے، مگر ان کے خیالات، ان کی اولو العزمی، ان کے جو منصوبات ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے، بلکہ آئندہ آنے والے نیک لوگوں میں وہ منتقل ہوتے رہتے. وہ جذبات انہیں ایک ظاہری طور پر یہ سوچ حاصل کر لیا. مگر آج دیکھیے حضرت امام حسین کو وہاں وہ شہید کر دیا، مگر کتنے ایسے لاکھوں اولیاء اللہ اس امت میں پیدا ہوئے ہیں جو حضرت امام حسین کے مشن کو لیے ہوئے ہندوستان کو آئے ہیں، جو حضرت امام حسین کی مشن کو پورا کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. اور دیندار انجمن کیا ہے؟ حضرت امام حسین کی جو تمنا ہے، وہ تمنا دیندار انجمن جسم اختیار کر چکا ہے وہ. اور حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ یہ تبلیغ تحریک حضرت امام حسین کی تمنا کی آخری کوشش ہے، اسی کے ذریعے ہندوستان جنت نشان ہونے والا. تو یہ جو آیتیں ہیں، آیت صبر ہے، اس میں جو اللہ نے آزمایا ہے، خوف سے، بھوک سے، اموال، یعنی خوف. حضرت امام حسین مدینے سے جب نکلے، آپ مدینے سے پھر مکہ ہوتے ہوئے پھر آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ لوگ قتل کرنے کے در پہ ہیں. لوگ احراموں میں تلواریں چھپا کر لائے تھے. تو آپ مکے کی حرمت پامال نہیں ہونا، بلکہ آپ کیا کریں، مکے سے نکل کے، آپ مکے سے نکل کے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ، پھر آپ کے جو رفقا ہیں، ساتھ دینے والے ہیں، ان کے ساتھ کربلا کا سفر آپ وہاں پر شروع کرتے ہیں. اس کربلا کے سفر میں نہ کوئی سہولت ہے، نہ کوئی کھانے کا انتظام ہے، نہ پینے کا انتظام ہے. صحرا ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ ہریالی ہے، کھیتی ہے، زرخیز زمین ہے، نہیں، ریگستان ہے پورے کا پورا. آپ کے ساتھ شیرخوار بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں. اس تمام قافلے کو لے کر آپ کربلا میں پہنچتے ہیں. آپ وہاں پر کربلا میں اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر مقصد ہوتا کہ جنگ کرنا، کیا جنگ میں بچوں کو یا عورتوں کو لایا جاتا ہے یا بوڑھوں کو لایا جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ جنگ میں نوجوانوں کو، لشکروں کو ساتھ لایا جاتا ہے. یہ کربلا میں وہاں آپ نے جو قیام فرمایا ہے،
آپ وہاں پر جو پہنچے ہیں تو وہ آپ حضرت امام حسین کا پہنچنا، حضرت امام حسین کا وہاں ٹھہرنا اس امت کو کیا درس دے رہا ہے؟ اس امت کو کیا اس میں سبق حاصل ہے؟ حضرت امام حسین کے عمل میں، حضرت امام حسین کے اسوہ حسنہ میں ہم کو کیا درس ہے؟ کہ یہی درس ہے کہ باطل اپنی کتنی بھی طاقت پر، کتنی بھی زوروں پر رہ جائے، مگر تم باطل کے سامنے سرنگو مت ہو، بلکہ باطل کے سامنے تم شہادت پیش کر دو۔ یہ شہادت تمہاری رائے گاہ نہیں جائیں گی، بلکہ اسی شہادت کے بدلے میں، اسی شہادت کے صلے میں اللہ تعالیٰ مستقبل میں وجودوں کو تیار کرے گا، لوگوں کو اٹھائے گا اسی جذبات کے ساتھ، اسی حوصلوں کے ساتھ۔ پھر یہ تمہارا جو حوصلہ ہے، جو تمہارا جو جذبہ ہے، اس جذبے کو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے پورا کریں گا وہاں پر۔ تو لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ حضرت امام حسین کی جو قربانی ہے یا حضرت امام حسین کا جو خروج ہے وہاں پر یہ حکومت کے خلاف تھا یا بادشاہ وقت کے خلاف تھا، ایک اللہ والے کے سامنے بادشاہت کی کوئی وقت نہیں رہتی، نہ اس کا مقام و مرتبے کی کوئی حیثیت ہے، کیونکہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ کی جو بات ہے وہی سب سے اعلیٰ ہے، وہی سب سے اوپر ہے۔ تو یہ چیز اللہ والے کے مد نظر رہتی کہ اللہ کی جو بات ہے اس بات کو پورا کیا جائے، یعنی اللہ کی احکامات کو، اس کو تمام احکامات کے اوپر رکھا جائے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ کے مد نظر اللہ تعالیٰ کے یہی احکامات تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گادی پر ایک فاسق، ایک زانی، ایک شرابی بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو حضرت امام حسین نے وہاں پر برداشت نہیں کیا۔ اس کو آپ اگر وہاں پر سمجھوتا کر لیتے، یعنی لوگ بولتے کہ ارے سمجھوتا کر لینا تھا، کیا ہونے کا تھا، بات کیا تھی، خالی بیعت کی تھی، نہ ہاتھ میں ہاتھ دینے کا تھا، نہ خالی کر لینا تھا، کیا ہونے کا تھا اس میں۔ تو حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے کے پاس تقوی کا جو باریک سے باریک چیز ہے وہ مد نظر رہتی اس کے سامنے، اور انہیں چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا انہیں۔ تو حضرت امام حسین کے سامنے کیا تھا؟ ایک فاسق اور فاجر ایک شخص اس مسند خلافت پر بیٹھا ہوا تھا، اس مسند خلافت کو داغدار کر رہا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو پاک کرنے کے لیے حضرت امام حسین نے وہاں پر آپ ٹھہرے ہیں۔ وہاں پر آپ کا مقصد نہ خلافت حاصل کرنا نہیں تھا، نہ حکومت حاصل کرنا تھا۔ اگر خلافت کو حاصل کرنا رہتا تو لوگ بہت پیشکش کریں مکہ مدینہ میں کہ آپ یہیں پر رہیے، یہیں پر آپ قیام فرمائیے، کوفہ میں مت جائیے، وہاں کے لوگ دھوکے باز ہیں، کوفی لا یوفی، یعنی کوئی اعتبار نہیں ہے ان کا، ہم آپ کے ساتھ ایک لشکر تیار کریں گے، جا کے لڑیں گے، کریں گے۔ تو حضرت امام حسین ان کے ساتھ ہوئے کیا؟ نہیں ہوئے، بلکہ آپ تنہا اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اپنے کنبے کے ساتھ نکل گئے کہ وہاں پر کیسا معاملہ ہے، لقدق صحرا ہے، جنگلی جانوروں کا ڈر ہے، تو جو خوف کی جو منزل ہے ایک ایسا خوف ہے، یعنی یہ جو خوف کی جو منزل ہے، خوف کی منزل میں کیا ہے، انسان اکیلے گزر جانا الگ بات ہے، مگر اپنے ساتھ والوں کے ساتھ اس منزل کو لے کر اس منزل سے گزرنا، ان کو بھی وہ مصیبت مصائب میں مبتلا دیکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کیونکہ انبیاء کرام بھی پرواز کرے مگر کوئی نبی اپنے ہمرنگ نہیں بنایا، کوئی نبی وہ مقام تک نہیں پہنچایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو ہمرنگ بنا کر اس مقامات و منازل طے کرائے آپ۔ تو یہ صرف اکیلا مقام طے کرنے والا جو شخص رہتا ہے اس کا بھی ہے مقام و مرتبہ، مگر کمال کی چیز نہیں ہے وہ، بلکہ اپنے متبعین کو، اپنے لوگوں کو ہمرنگ بنانا، ان کے منازل و مراتب طے کرنا، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حق تھا وہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر منازل طے کرائے۔ تو پھر حضرت امام حسین کا جو آزمایا نے، اللہ نے جو آزمایا ہے خوف سے، پھر جو یعنی بھوک سے آزمایا ہے،
ہے نا، کھانے کے لیے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پینے کے لیے کیا بھی ایسا نہیں تھا معاملہ، پینے کے لیے دریائے فرات موجود ہے، میٹھا پانی، کھانے کے لیے ہر چیز موجود ہے، پھر کیا ہے شرط کیا ہے بولے تو بیعت کر لینا ایک شرط ہے. یعنی عام طور پر ہوتا کیا، ارے کھانے کے لیے نہیں تھا تو انہیں بھوک سے مر گیا کر گیا، ایک الگ بات ہے یہ، مگر سامنے ہر چیز موجود رہتے ہوئے بھی اس چیز سے رک جانا، اس چیز کی قربانی دینا، یہ صبر کا دوسری منزل ہے. ونقص من الاموال والانفس، اور مالوں کا نقصان. یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر ہے مدینہ طیبہ میں، اس مدینہ طیبہ میں وہ گھر کو لوٹا گیا، حتیٰ کہ گھر کو آگ لگا دیا گیا. حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے کان میں جو سونے کا زیور تھا، حتیٰ کہ وہ بھی جھٹکا مار کر نکال لیا گیا. تو یہ کیسا لوٹنا ہے یہ لوگوں کا، کہ لوٹ لیے، لوٹنے کے بعد بھی گھر جلا دیے. کیا کوئی ایسا بتا سکتا ہے تاریخ میں کہ یہ جو مال کا جو نقصان ہے؟ پھر جو اور ایک جو آگیا ہے کہ والانفس، جانوں کا نقصان. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے شہید نہیں ہوئے. حضرت خلیل عالم فرماتے ہیں کہ وہ مقتول صبر والا نہیں مانا جائے گا جو خود پہلے شہید ہو جائے، بعد میں اس کی آل اولاد یا رفقا شہید ہو جائے، بلکہ وہ مقتول صبر والا مانا جائے گا جو اپنے سامنے اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے رفقا کو خاک و خون میں غلطاں دیکھیں. پھر بات پلٹ کے آ رہی ہے وہی کہ اکیلے منزل طے کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. انسان کی ایک فطری چیز ہے کہ اب اس کے اوپر جو بھی آئے مصیبت نے سہ لیتا انہیں، مگر اولاد کے اوپر نہیں آنا بلکہ اس کا ایک وہ رہتا اس کا، یعنی اب میں تو مشکلات سے گزر گیا بھائی، مگر میری اولاد راحت میں رہنا انہیں، آسانی میں رہنا انہیں. یہ انسان ایک ذہن، ایک فطری بات ہے. مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 6 ماہ کے علی اصغر شہید ہو رہے ہیں. یعنی شیر خوار ہیں آپ کہ لے گیا یزیدیوں کے پاس کہ کم سے کم اس بچے کو تو پانی دے دیا جائے، اس بچے سے کیا تمہاری دشمنی ہے؟ نہیں، بلکہ پانی کے بجائے وہاں پر تیر برسائے گئے، جو پانی پینے کے لیے جن کو لے کر گیا تھا، پھر آپ خون پیتے ہوئے واپس آ رہے ہیں. وہاں پر آپ کے سامنے آپ کے بھائی کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، آپ کے ساتھ جو آئے تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا، حتیٰ کہ حضرت امام حسین بھی آپ بھی شہید ہو جاتے ہیں وہاں پر. ونقص من الاموال والثمرات، ثمرات یعنی پھل کو کہتے ہیں ثمر، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نتیجہ. اب انسان جو درخت لگاتا ہے، درخت کیوں لگاتا؟ ایک پھل حاصل کرنے کے لیے. وہ پھل اس کا ایک آخری چیز ہے، وہ ایک نتیجہ ہے، ایک رزلٹ ہے وہ. تو حضرت امام حسین یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہاں پر میں قربانی دیا ہوں، میں یہاں پر کہ بھوک سے، خوف سے مال آزمائے گئے، مال چھن گیا، بچے شہید ہو گئے، پھر میں بھی شہید ہو جا رہا ہوں، تو آگے اس کا کچھ رزلٹ نکلنے والے ہیں کیا؟ میری قربانی کے بعد کچھ معاملات ایسا ہونے والے ہیں کیا؟ کوئی کچھ یعنی اس کا معاملہ ختم ہو جانے والا ہے کیا؟ ایسا نظر نہیں آ رہا ظاہری طور پر. یعنی حضرت امام حسین کی قربانی کے بعد، حضرت امام حسین کی قربانی کے بعد ایسا نظر نہیں آ رہا کہ قربانی دینے سے ایسا ہو جائیں گا، ایسا بھی وہاں پر کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے وہاں پر. تو یہ کیا ہے؟ یہ جو مقامات و منازل ہیں، یہ مقامات و منازل ایسے ہیں کہ جس میں رزلٹ کی، نتیجے کی پرواہ کیے بغیر اس میں آگے بڑھ جانا پڑتا. کیونکہ ایک ظاہری بات ہے کہ انسان کسی چیز کے کام کے لیے نکلتا ہے تو انہیں کیا دیکھتا ہے، اس کے پیچھے آگے کیا نتیجہ نکلنے والا ہے. 100 روپے لگا انہیں تجارت میں تو سوچتا انہیں آگے کتنے بڑھنے والے ہیں پیسے، یہ وہ سب دیکھ کے لگائیں گا نا انہیں، نہیں لگا دے رہا دھڑا دھڑ، کیا تو بھی ہو جاتا، نہیں کرتا کوئی بھی ایسا، بلکہ آگے اس میں کتنا منافع ہونے والا ہے، کتنا نقصان ہونے والا ہے، اس تمام چیزوں کو مد نظر رکھتا انہیں، مد نظر رکھ کے اپنی حکمت عملی کو آگے بڑھاتا. مگر یہاں پر معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو نتیجہ ہے وہ نتیجے کی پرواہ کیے بغیر حضرت امام حسین نے وہاں پر شہادت پیش کی ہے، وہاں پر قربانی پیش کی ہے.
وبشر الصابرین، اور بشارت صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ آخر میں بیان فرما رہا ہے کہ کس کے لیے ہے بشارت؟ صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ اب صبر کرنے والے صابرین کون ہیں؟ یہ مقامات و منازل سے گزرنے والے جو لوگ ہیں وہ صابر ہیں، وہ شاکر ہیں، اللہ کے جو بندے ہیں۔ اور حضرت امام حسین کی جو قربانی ہے، یہ ایسی قربانی ہے کہ حضرت قبلہ عالم لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں راجہ ہریش چندر کے واقعات، کہانیاں ان لوگوں میں بہت مشہور تھے، سچائی پر مبنی کچھ تھے اس کے واقعات، مگر جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا آثار مبارک وغیرہ مغل بادشاہوں کے ذریعے یہاں پر ہندوستان منتقل ہوئے، آپ کے حالات و واقعات ہوئے، تو لوگوں نے وہ راجہ ہریش چندر کی کہانیوں کو سننا یک لفظ بند کر دیا، اور حضرت امام حسین کے واقعات کو سننے لگے، سن کے رونے لگے لوگ۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت امام حسین کا واقعہ ایسا دردناک واقعہ ہے کہ انسان اس پر آنسو بہائے بغیر نہیں رک سکتا اس پر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایثار کا انتہائی اعلیٰ مقام ہے۔ یہ حضرت غلام فرماتے ہیں کہ تمہاری کتنی بھی بڑی مصیبت پریشانی کیوں نہ ہو، ایک بار حضرت امام حسین کی اس پریشانی، اس مصیبت کو، اس شہادت کو یاد کر لو، تمہاری جو پریشانی ہے تمہیں کم معلوم ہوگی۔ فرمائے کیوں؟ کیونکہ آپ ایک ایسی قربانی پیش کر کے چل گئے دنیا میں، ایسی قربانی پھر دنیا میں ہونے والی نہیں ہے۔ اس کی کوئی مثال قائم کرنے والا نہیں ہے یہ اس قربانی کی۔ یعنی اللہ کا جو وعدہ تھا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں تو اللہ ہاتھ روک دیتا ہے، ان کا ہاتھ روک کر کہتا ہے کہ ہم اس کا فدیہ ہم ذبح عظیم سے دیں گے ہم۔ تو اللہ پاک وہاں پر حضرت ابراہیم کا ہاتھ کیوں روکا قربانی سے؟ کیونکہ ابھی دین تکمیلے کو نہیں پہنچا تھا، اسی لیے ایثار و قربانی بھی تکمیلے کو نہیں پہنچ سکتی تھی وہاں پر۔ تو اسی لیے کامل دین میں، تکمیلے والے دین میں اس قربانی کی تکمیل ہونا ضروری تھا۔ تو یہ قربانی کی تکمیل حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا اور اہل کار اور خاندان کے ذریعے اس شہادتوں سے پوری ہوئی۔ تو اسی کو اللہ فرمایا کہ فَوَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم اس کا فدیہ ایک ذبح عظیم سے دیں گے، فرمانا اللہ پاک ہے۔ تو یہ اس میں ایک راز ہے کہ خواب ابراہیم ایک ارحاس تھا، حسین ابن حیدر اس کی تعبیر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب کیا تھا؟ وہ ایک ارحاس تھا، وہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت امام حسین اس کی تعبیر ہے۔ وہ اگر وہاں پر چھری چل جاتی وہاں پر، تو جو اللہ کا جو تکمیلہ تھا، اللہ کا جو وعدہ تھا، وہ وعدہ پورا نہیں ہو سکتا تھا، نہ قربانی نہ شہادت تکمیل کو پہنچ سکتی تھی۔ یعنی دین اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا، صداقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر مکمل ہو گئی، عدالت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر مکمل ہو گئی، سخاوت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکمل ہو گئی، اور شجاعت حضرت علی رضی اللہ عنہ مکمل ہو گئی۔ تو پھر کیا رہ گیا تھا باقی؟ ایک مرتبہ شہادت باقی رہ گیا تھا، جو حضرت علی کے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین سے پوری ہوئی ہو۔ وہاں پر اس کی تکملہ ہو گیا، وہ شہادت کا تکملہ ہو گیا۔ تو یہ جو حضرت امام حسین کی جو قربانی ہے، ایک ایسی قربانی ہے، یہ نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو بھی اس کو قربانی کو دیکھ کر انہیں پریشان ہیں، انہیں حیران ہے، انہیں بھی انہوں نے کیسی قربانی پیش کر دی ہے دنیا میں۔ اور حضرت امام حسین وہاں پر بیعت کر لے تو کیا ہوتا؟ حضرت قبلہ فرماتے ہیں کہ ولایت کا مقام و مرتبہ مفقود ہو جاتا، اس امت سے ختم ہو جاتا تھا اگر حضرت امام حسین اپنا ہاتھ وہاں پر دے دیتے تھے۔ ایک لوگوں کے لیے ایک راہ نکل جاتی تھی، ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے یزید جیسے شخص کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیے، ارے ہم کیا ہے بھائی، چلو کہیں بھی بیعت کر لو، کہیں بھی ہاتھ دھو لو، کہیں بھی سمجھوتا کر لو، کہیں بھی مصلحت کر لو۔ حضرت قبلہ فرمائے کہ لوگ مصلحت بول کے دین کو ڈبا دیے۔ اسلام میں مصلحت نہیں ہے بلکہ حکمت ہے۔ تو اسی حکمت کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا وہاں پر۔ تو یہ مسلمانوں میں جو منصبی ولایت ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ حضرت امام حسین کی وجہ سے زندہ ہے یہ منصبی ولایت۔
آج ہمارے سامنے حضرت امام حسین کا نمونہ موجود ہے، آپ کی قربانی موجود ہے، آپ کا ایثار موجود ہے، مگر لوگ اس قربانی کو دیکھتے ہوئے بھی، اس کو سنتے ہوئے بھی، معلوم رکھتے ہوئے بھی کیا ہے، اس پر عمل کرنے تیار نہیں ہیں لوگ۔ اور بیعت کا مطلب کیا ہے؟ بیعت کا مطلب ہوتا ہے بک جانا، اور انسان کو انسان خریدنے کا حق نہیں رکھتا۔ اس طرح جانور ہے، جانور کو جانور نہیں خریدتا، انسان خریدتا، کیونکہ انسان کو حق ہے، اس کا انہیں مالک ہے، اس کا مسخر کر دیا اللہ اس کو۔ اسی طرح انسان کو خریدنے کا اختیار ایک انسان کو نہیں ہے، وہ اختیار اللہ کے پاس ہے، وہ جو اللہ نے ان اللہ اشتری من المؤمنین بول کے ذکر کر دیا اللہ، تو صرف اللہ ہی کو اختیار ہے کہ وہ انسانوں کو خریدے۔ اور پھر اللہ کا جو نمائندہ ہوتا ہے دنیا میں، ایک مامور من اللہ جو ہوتا ہے، اللہ اس کو اختیار دیتا ہے کہ وہ بیعت لیں، اللہ کے نام سے ان کی جانوں کو خریدیں۔ وہ مقام و مرتبے والا وہ وجود رہنا چاہیے، تو بیعت لینے کا انہیں حقدار ہے۔ اس کے ابھی منازل طے نہیں ہوئے، ابھی نفس امارہ میں ہے، ابھی ابھی گیس نے آسمانوں میں نہیں ہے، ابھی نیچے ہے، ابھی انہیں بیعت لے رہا انہیں۔ تو خود کی پرواز نہیں ہوئی تو دوسرے کی کیا پرواز کرائے گا انہیں؟ تو ضروری ہے کہ وہ پہلے ایک مقام پر پہنچے، پہلے اس کا اللہ سے لکھا ہو کے رہے، تو پھر بعد میں انہیں لوگوں سے اللہ سے لکھا کرا سکتا۔ اپنے کلمے کے وسیلے سے بنی آدم کو عرش پر بیٹھنے والے سے ملا کر چھوڑا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلمے کے وسیلے سے کیا کرے، اس امت کو آپ اللہ سے آپ تعلق پیدا کرا کے چھوڑ دیے۔ تو حضرت امام حسین کی جو آپ کا جو بیعت کی جو شرط تھی یزید کی، تو شرط صرف کیا ہاتھ میں ہاتھ دینے کی تھی؟ نہیں، اگر حضرت امام حسین کا یعنی اگر صرف ہاتھ میں ہاتھ دینا ہی یہی معاملہ رہتا تو حضرت امام حسین دے دیتے تھے۔ تو پھر اس میں کیا راز پنہا ہے؟ اس میں کٹ جائے تیرا سر کٹ کے نیزے کی نوک پر، تو فاسقوں کی اطاعت ہرگز نہ کر قبول۔ یعنی ہاتھ میں ہاتھ دینا مطلب کیا ہے؟ ان کی اطاعت میں چلے جانا ہے، ان کو رہنما رہبر مان لینا ہے اس کو۔ حضرت امام حسین جیسا وجود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت میں رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لی ہے۔ آپ نے 6 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسے حضرت امام حسن حضرت امام حسین کی بیعت لی ہے آپ۔ پھر پرورش کہاں پر ہو رہی ہے ان کی؟ پرورش ہو رہی ہے دختر رسول حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں۔ پھر جن کے والد کون ہیں؟ ان کے والد ہیں فاتح خیبر، جن کا لڑنے میں کوئی ثانی نہیں ہے، جنگ میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ لا فتح الا علی لا سیف الا ذی الفخار، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یہ دونوں وجودوں کے پاس آپ پرورش پا رہے ہیں۔ تو کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک وجود جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرا ہوا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی گود میں پرورش پایا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فیض صحبت یافتہ ہے، تو ایسا وجود کیسا ہو سکتا ہے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت دے، یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیں؟ تو یہ جو ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں گیا ہوا ہے، وہ ہاتھ بھی کسی اور کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا تھا، حضرت امام حسین کا ہاتھ وہ۔ تو یہ جو ہاتھ کیا ہے؟ یہ جو علم جو لگاتے ہیں لوگ، جو تعزیے وغیرہ ہے، یہ کیا ہے ہاتھ؟ یہ ہاتھ حضرت امام حسین کا لوگوں کو یاد دلا رہا ہے، لوگوں کو ایک سبق دلا رہا ہے کہ تم اپنے عزائم کو بلند رکھو، تم اپنے عزائم کو بلند رکھو، اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اگر تم اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ گئے، اپنے عزائم سے پیچھے ہٹ گئے، تو یہ جو تمہارا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ اگر تم استقامت سے رہے تو یہ ہاتھ تمہارا اللہ پکڑنے والا ہے۔ اگر تم اس ہاتھ کو کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں گے تو برباد ہو جائیں گے، مگر استقامت سے رہیں گے تو اللہ تمہارا ہاتھ پکڑیں گا، آگے بڑھیں گا، پھر اللہ جس کا ہاتھ پکڑ لیں گا پھر کوئی نہیں چھڑا سکتا، نہ کوئی آگے بڑھنے سے اس کو روک سکتا اس کو۔
تو یہ حضرت امام حسین کی جو قربانی ہے کہ اللہ جو فرماتا ہے آگے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ وہی لوگ ہیں جن پر جب کبھی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں ہم. یعنی جب کسی مومن بندے پر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس کے منہ پر کیا ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت امام حسین کے سامنے آپ کے صاحبزادگان شہید ہو رہے ہیں، حضرت امام حسن کے بیٹے شہید ہو رہے ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے شہید ہو رہے ہیں، مگر آپ کی زبان پہ کوئی شکوہ نہیں ہے. بس کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کیا ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے. اس حقیقت کا ادراک کرنا ضروری ہے، کیونکہ انسان کا جو وجود کہاں سے آیا؟ اللہ سے آیا. تو اس کا مقصد بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، پھر اس کی آخری منزل بھی الی اللہ ہونا چاہیے. تو اس کا مقصد پورا ہو گیا. تو یہ ایک ایسا راز ہے، ایک ایسا سر ہے، اگر اس کو سمجھ لیا انسان تو قربانی دینے سے پیچھے نہ ہٹتا انہیں. اب ایک گاڑی ہے، آپ کسی کو بیچ دیا آپ، تو اس کی فکر رہتی کیا آپ کو؟ نہیں رہتی. جب تک نہیں بیچے صاف کرتے، پیٹرول ڈلاتے، وہ کرتے، یہ کرتے، اس کی دیکھ بھال کرتے تھے. مگر بیچنے کے بعد اس سے لاپرواہ ہو جاتے. اس سے کیوں؟ آپ کی چیز نہیں ہے وہ. اسی طرح جب انسان یہ راز جان جاتا ہے کہ یہ جسم، یہ جان، یہ ہاتھ پیر، یہ جو سر ہے، یہ اس کا نہیں بلکہ اللہ کا ہے، تو اس کے لیے قربانی دینا آسان ہو جاتا اس کے لیے. جب تک انہیں یہ سمجھا کہ یہ میرا ہے، یہ میں ہوں، یہ میرا ہے بولے تو قربانی دینے کے لیے آگے نہیں بڑھتا انہیں. جب انہیں یہ سمجھا کہ یہ ہر چیز اللہ کی ہے تو پھر اس کو قربانی دینے کے لیے کوئی چیز اس کو رکاوٹ نہیں بن سکتی، کوئی چیز اس کو نہیں روک سکتی. تو یہی سبق ہے اس میں، یہی ایک درس ہے. حضرت امام حسین کسی کو اپنا نہیں سمجھے. کیا ہے؟ لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی میرا مقصد نہیں ہے. لا مطلوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی میرا طالب و مطلوب نہیں ہے. لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی میرا پیارا کوئی الہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو یہ جو راز ہے اس کا کہ یہ جو راز سے اگر انسان واقف ہو گیا تو انہیں قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹتا. یہی وہ راز ہے جس کو صحابہ کرام نے جان لیا. جان لینے کی وجہ سے کیا کریں؟ جان معلوم ہونے کے بعد، علم ہونے کے بعد اپنا مال دینے سے پیچھے نہیں ہٹے انہوں، بلکہ پورے کا پورا مال دے دیے، گھر و بار دے دیے، پوری دولت دے دیے، حتیٰ کہ پھر آخری وقت میں آخری منزل پر اپنی جان بھی دے دیا اس کے لیے. حسن تیرا ہے اسی راہ میں فنا ہونے کو، پردے لاہور جو شیطان نے تجھ کو جھانکا. یعنی جو تیرا جو حسن ہے، انسان کا جو حسن ہے، اس کی جو قابلیت ہے، صلاحیت ہے، لیاقت ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے ہے. یہ اگر انسان اللہ کی راہ میں نہیں لگا رہا، مطلب کیا ہے؟ اس شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، شیطان کے دھوکے میں آ گیا، تو فوراً وہاں پر لاحول پڑھ لینے کا ہے وہاں پر. کیونکہ انسان کے پیچھے کیا ہے؟ شیطان لگا ہوا ہے، ہر وقت لگا ہوا ہے. اگر کوئی نیکی کے کام میں آگے بڑھتا انہیں تو پھر فوراً ہی شیطان کا ایک وسوسہ آتا. تو اس وسوسے کو ختم کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے. تو یہ پھر ہوتے ہوتے انسان ایک ایسی منزل و مقام پر آتا کہ انہیں شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا. پھر شیطان کا وسوسہ بھی اس کے ذہن میں نہیں آتا. تو صحابہ کرام وہ منزل کو پہنچ گئے انہوں، تو شیطان تو چھوڑو، شیطان کا وسوسہ بھی وہاں پر نہیں آ سکتا تھا. وہاں پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وجود ایسا ہے کہ آپ کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا. اگر آپ اس مقام سے گزرنے والے ہیں بولے تو نہ کسی اور مقام کو اختیار کر لیتا تھا انہیں. تو یہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ ہے، ان کی قربانی ایسی ہے، اس قربانی کی وجہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام و مرتبہ دیا ہے. پھر حضرت امام حسین کا جو نام ہے دنیا میں کیوں باقی رہ گیا؟ اس لیے باقی رہ گیا کہ آپ اپنے نام کو باقی نہیں رکھے، نہ اپنے بچوں کو باقی رکھے، نہ اپنی اولاد کو باقی رکھنے، اپنے نہ مال کو باقی رکھے، بلکہ اپنے مال اولاد اس تمام کے تمام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا.
تو اللہ تعالیٰ کیا کر آپ کے نام کو برقرار رکھ دیا وہاں پر. تو فذکرونی اذکرکم کا مطلب کیا ہے وہ، یعنی جو آیتیں جو تلاوت ہوئی ہیں یہاں پر، جو ایک یعنی اس کی تفسیر کرنے یا اس کی تلاوت غور و فکر میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح ایک زنجیر سے جڑی ہوئی رہتی، ویسی یہ آیتوں کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ میں فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرواتا ہوں. تو آج دنیا ذکر کر رہی ہے حضرت امام حسین کا ذکر. کیوں اتنا ذکر ہے حضرت امام حسین کا دنیا میں؟ نہ صرف ہندوستان بلکہ تمام عالم میں حضرت امام حسین کی قربانی کا ذکر ہو رہا ہے. حتیٰ کہ افریقہ میں رہنے والا ایک سیاستداں نیلسن منڈیلا، جو کئی سال جیل میں رہا، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ کہتا ہے کہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کو دیکھ کر میں اس سے ایک تحریک پایا ہوں، جس کی وجہ سے میں آج اس مقام پر ہوں فرماتا ہوں. جو ایک بہت بڑا افریقہ کا لیڈر تھا. تو حضرت امام حسین کی شہادت میں، آپ کی قربانی میں کیا ہے؟ ہر ایک کے لیے نمونہ ہے، ہر ایک کے لیے ایک سبق ہے، ہر ایک کے لیے ایک راستہ ہے اس میں، کہ جو کوئی اس کو اپنا لیتا ہے تو انہیں کامیابی کی منازل پر چل جاتا ہے انہیں. تو پھر ہندوستان ایک ایسا ملک ہے، یہاں پر محرم کے جو رسومات ادا کیے جاتے ہیں، یہاں پر جو لوگ یہاں پر محرم مناتے ہیں، دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتا ایسا. چاہے ایران میں لے لو یا عراق میں لے لو آپ، لوگوں کو کہیں ایسا جوش و جذبہ نظر نہیں آتا. کیونکہ حضرت امام حسین کا جو روحانی جو وجود ہے، آپ کی جو روح ہے، روحانی طاقت ہندوستان کو آ چکی ہے. اس ہندوستان کو آ کر آپ نے جو شہادت کا جو جذبہ وہاں پر آپ نے کربلا کے میدان میں آپ نے وہاں پر جو جذبہ اور جو تمنا کی ہے، وہ تمنا ہندوستان میں پوری ہو رہی ہے. آپ کی تمنا وہ کس طرح پوری ہو رہی ہے کہ لوگ دیکھو، آپ گاؤں دیہاتوں میں جا کر دیکھو کہ کوئی ہندو مسجد کو نہیں آتا، نہ نماز پڑھنے آتا، مگر آپ دیکھیں گے کہ محرم میں 10 دن برابر شریک رہتے وہ لوگ یعنی ایسا دیوانہ وار ایسا کرتے کہ یہ ان کا ہے کیا ویسا دکھتا ہو، مسلمانوں کا نہیں ہندوؤں کا ہے کیا ویسا. کیوں دکھتا؟ کیونکہ حضرت امام حسین کی جو روح ہے، وہ روح حسین اس میں کام کر رہی ہے. اس وجہ سے یہ روح حسین ہندو اور مسلم کا اتحاد کا سبب ہے، ہندو مسلم کے اتحاد کا ذریعہ ہے. اگر تم اس چیز کو چھوڑ دیں گے تو اس کے بغیر تم اتحاد نہیں کر سکتے، اس کے بغیر تم اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتے، اس کے بغیر تم اپنے مقصد کو نہیں پہنچ سکتے. تو یہ پھر حضرت امام حسین کے تبرکات، علم، پنجوں وغیرہ سے جو روح نے جو ہندو مسلم میں اتحاد کا کام کیا، وہ ہوتے ہوتے اتحاد کا کام ہوتے ہوتے وہ روح ایک دم 1400 سال بعد ایک وجود مبارک میں ظاہر ہو گئی. جو ایسا وجود مبارک ہے جو حسنی اور حسینی ہیں، نجیب الطرفین ہیں، دونوں سلسلوں سے جس کا سلسلے نسب ہے، جس کا نام صدیق ہے، اور جس کا لباس حسنی اور حسینی ہے، جس کا جذبات ہندوستان کو جنت نشان کرنے کا ہے، جس کا ارادہ کفر کا خاتمہ ہے، جس کا مقصد نور توحید کا اتمام کرنا ہے، جس کی عظیمت شرک کے بت قدوں کو صاف کر کر وہاں سے اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کرنا ہے، وہ وجود مقدس سید السادات الحسنی والحسینی فاطمہ کا لال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے نسب سے آنے والا ابن علی ابن فاطمہ حضرت مولانا صدیق دیندار چند بشویشور صاحب قبلہ ہیں. آپ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر. اور حیدرآباد ایک ایسا شہر ہے جو جامعہ کمالات والا شہر ہے. حیدرآباد کا نام حیدرآباد کیوں ہے؟ حیدر کیا ہے؟ حضرت علی کا لقب ہے. یہ آپ کا نام ہے علی ابن ابی طالب، حیدر لقب ہے. تو یہاں پر جو قلی قطب شاہ جو بادشاہ تھا، جو سلطنت تھی، اس میں وہ حضرت علی کا چاہنے والا تھا. تو انہیں حضرت علی کی نسبت سے
شہر کا نام حیدرآباد رکھا، حیدر کرار کی نسبت سے اس نے حیدرآباد نام رکھا ہے اس کو۔ کچھ اشعار میں مولانا عثمان علی صاحب فرماتے ہیں کہ فردوس کو بھی یہ مسکن کس شہنشاہ عدل و سخا کا ہے کہ یہاں کا ہر شخص حاکم و نوشیرواں سا ہے۔ فردوس کو بھی رشک ہے حیدر کے شہر سے، یہاں فاطمہ کا لال جو مظہر خدا کا ہے۔ یعنی یہ جو تحریک ہے، تحریک دیندار انجمن ہے، خانخواہ سرور عالم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تحریک حسین ہے، یہ تحریک اہل بیت ہے، یہ تحریک حضرت، یہ تحریک ایسی تحریک ہے، یہ حضرت امام حسین کی تمنا کو لی ہوئی تحریک ہے۔ کوئی ہندوستان میں کوئی اور تحریک، کوئی اور خانخواہ، کوئی اور تنظیم ایسی نہیں ہے جو حضرت امام حسین کی اس روح کو لیے ہوئے، اس مقصد کو لیے ہوئے ٹھہری ہے، اور اس مقصد کو تکمیلہ کرنے میں، اس مقصد کو آگے لے جانے میں، اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کا ثبوت کیا ہے ہمارا؟ یہ ثبوت یہ ہے کہ جہاں بھی میدانوں میں نکل جاتے ہیں تو وہاں پر اللہ کی غیبی تائید آتی ہے۔ کافروں کے جو بڑے بڑے علم کے شہر ہیں، اس کو اس روحانی علم سے، اس تتو اشار سے ان کو زیر کر دے رہے ہیں، اور حضرت امام حسین و حسن کا جو لباس ہے، اس لباس کو اختیار کرتے ہوئے یہ لوگ اس حضرت امام حسین کی روح کو تھامے ہوئے، اس روح کو اپنے سینے میں لیے ہوئے، اس روح کو ہندوستان میں لے کر پھر رہے ہیں، جس کے ذریعے اللہ ان سے دین کا کام لے رہا ہے۔ اگر یہ تحریک حضرت امام حسین کی تمنا نہیں ہوتی تو آج اس تحریک کو قائم ہوئے 100 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، تو جتنے بھی تحریکیں ایک مقصد کے لیے قائم ہوتی، مگر بعد میں وقت گزر جانے کے بعد ان کا مقصد ختم ہو جاتا یا تحریک بھی ختم ہو جاتی، مگر اس تحریک کو 100 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اس کا جو عزم و ارادہ ہے جو 100 سال پہلے تھا، آج بھی وہی عزم و ارادہ انہی کا ہے۔ ان کا عزم و ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں پائی، نہ کوئی تبدیلی آئی ہے، بلکہ اول یوم سے، پہلے دن سے اس کا جو مقصد کا جو قیام تھا، اسی قیام کو آج بھی لیے ہوئے برقرار ہیں، اسی قیام کو قائم اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے اپنے قربانی پیش کر رہے ہیں، اپنے اپنے صلاحیتوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق یہ لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس میں حضرت امام حسین کی جو تمنا ہے، جو شہادت ہے، اس شہادت پر اس میں کچھ نہ کچھ اپنا حصہ لے رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے نکلے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ ہے، مشکلات و مصائب سے بھرا ہوا راستہ ہے، تو اس پر اگر آپ کو چلنا ہے اس راستے پر، تو بغیر روحانی رہبری کے اور بغیر حضرت امام حسین کے روحانی رہبری کے نہیں چل سکتے ہم اس میں۔ کیونکہ یہ کام، یہ تحریک کوئی نئی تحریک نہیں ہے، حضرت امام حسین کی تمنا کی تحریک ہے، جو 14 سال قبل حضرت امام حسین نے تمنا کی تھی اس کو۔ اسی تحریک کے ذریعے اللہ پاک ہندوستان کو جنت نشان بنانے والا ہے، کفر کا خاتمہ کرنے والا ہے، شرک کے اڈوں کو ختم کرنے والا ہے، اور وہاں سے لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہونے والی ہیں، اور ہندوستان دنیا کا قائد بننے والا ہے۔ کیوں بننے والا ہے قائد؟ کیونکہ اللہ نے اس سرزمین کو چن لیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو بھلائی کے لیے اللہ نے اس سرزمین کو چن لیا۔ پھر اس سرزمین میں اللہ نے منتخب لوگوں، چنندہ لوگوں کو منتخب کیا ہے اس کام کے لیے۔ یعنی دنیا میں دیکھیے آپ، ہندوستان میں بھی بہت بڑی بڑی تحریکیں ہیں، الگ الگ ناموں سے ہیں، جن کے ہزاروں ممبر ہیں، ہزاروں یا لاکھوں ممبر ہیں، مگر کسی تحریک کو یہ کام کرنے کی توفیق کیوں نہیں ہو رہی؟ ہر چیز ہے، وسائل ہے، سرمایہ ہے، افرادی قوت ہے، ہر چیز ہے ان کے پاس فراہم، مگر وہ اس کام کے لیے آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ کیونکہ ان کے اندر وہ روح باقی نہیں رہی، ان کے اندر روح کے بجائے مادیت نے وہاں پر بسیرا کر لیا ہے۔ تو یہ جو روح ہے، اس روح کو اللہ پاک اسی تحریک کے ذریعے ہندوستان میں
پھونکے گا تو یہی روح تمام مسلمانوں کو بیدار کر لیں گی. ذرا قوموں کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون, کہ انہی پر صلوات ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے, اور وہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. پھر یہاں پر اللہ قربانیوں کا ذکر کرا. قربانی کا ذکر کرنے کے بعد کیا کرا, پھر ان کا مقام و مرتبہ بھی بتایا. مقام و مرتبہ بتانے کے بعد اللہ نے اس آیت میں پھر ان کا کیا اجر ہے وہ بھی بتایا اللہ پاک. اولئک علیہم صلوات, کہ انہی پر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں, اللہ تعالیٰ کی دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ کا صلات ہے ان کے اوپر, اور اللہ کی رحمت ہے. واولئک هم المہتدون, اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں فرمان اللہ پاک. یعنی جس پر اللہ کی صلات ہو جائے, اللہ کی رحمت بھی ہو جائے, تو پھر بتائیے اس وجود سے دنیا رحمت حاصل کرتی, پھر دنیا اس سے ہدایت طلب کرتی, دنیا اس سے روشن ہوتی, وہاں سے نور, وہاں سے رحمت اخذ کیا جاتا ہے, پھر اسی رحمت کو پھر دنیا میں پھیلایا جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے سمجھنے کی توفیق لے, دین کی خدمت لے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا بآیات وإیاکم بذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رب حلیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورہ فاتحہ جو پہلی سورت قرآن کریم کی, مختلف اس کے اسماء ہیں احادیث میں. سورہ کافی ہے, شافی ہے, اور کچھ 27 نام احادیث میں بتائے گئے ہیں سورت کے. اور ایک ایسی سورت ہے جس میں اللہ ایک اپنے مقام کا اظہار کر رہا ہے, جلال و عظمت کا بھی اظہار ہے, پھر اس کے رحم کا بھی ذکر ہے, پھر اس کی مالک کی صفت کا بھی ذکر ہے اس میں, پھر اس کے بعد اس صفات کو انسان کس طرح حاصل کر سکتا ہے, یا اس کا روحانی جو فیض ہے اس کو کس طرح لے سکتا ہے انسان, اللہ تعالیٰ وہ بھی بتا دیا آگے کہ اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے. پھر جو اس سے روگردانی کرتے ہیں, اس روگردانی کرنے والوں کا جو انجام ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے بتا دیا اللہ پاک. یعنی یہ ایسا جامع سورہ ہے اس میں اللہ اپنی تعریف کے ساتھ ساتھ بندوں کی ڈیوٹی, پھر بندوں کی ڈیوٹی کے ساتھ ان کا اجر, پھر روگردانی کرنے والوں کے لیے ان کی جو سزا ہے وہ بھی بتا دیا اللہ. تو الغرض یہ جو سورہ ہے اپنے اندر بہت جامعیت رکھتا ہے, کیونکہ تعریف اللہ کی ہے, اللہ ہی کے لیے ہے, اور دنیا میں اللہ ہی کی تعریف قائم ہونے والی ہے. اور تعریف صرف اللہ ہی کی کیوں ہے؟ کیونکہ تعریف کا حقدار صرف وہی ایک ہے. اگر تعریف کے حقدار ایک سے زائد ہو جائے تو پھر دنیا میں جو نقطۂ وحدت ہے یا جو توحید ہے وہ توحید قائم نہیں ہو سکتی. پھر یعنی جو ایک مرکزیت ہے وہ مرکزیت قائم نہیں ہو سکتی. جیسے مثال کے مکہ ہے, مکہ مرکز توحید ہے, وہاں ہر لوگ وہاں پر حج کے لیے عمرے کے لیے آتے ہیں. وہاں پر رنگ, اختلاف, نسل, ہر چیز سے وہاں پر پاک ہو جاتا انسان, منصب عہدے سے بھی پاک ہو جاتا وہاں پر, سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں وہاں پر. تو یہ کیا ہے, وہ مرکز توحید ہے وہ. تو اگر ایک سے زائد اگر مرکز توحید رہ جائیں تو انسانوں میں کیا ہے, اختلاف پیدا ہو جاتا. یعنی ایک بھی رہا سمجھو, ارے میں یہاں جانے کے بجائے وہاں جاتا ہوں بھائی, کوئی ایسا ہی بولتا. کوئی بولتا ارے نہیں میں یہاں جانے کے بجائے وہ مقام کو جاتا ہوں میں, وہ بھی وہی ہے نا, یہ بھی وہ بھی مقام وہی ہے, وہ بھی مقام وہی ہے. تو اس میں کیا ہے کہ انتشار ہو جاتا ہے. اس میں انتشار ہوتا, پھر لوگوں کو ایک جگہ جو جمع کرنے کا جو معاملہ ہے, ایک مرکز پہ لانے کا ہے,
وہ مقصد نہیں ہو سکتا پورا. تو اسی لیے صرف تعریف کیا ہے اللہ ہی کے لیے ہے, کیونکہ انہیں تمام تعریفوں کا حقدار ہے انہیں. پھر اللہ کی تعریف ہے نا, تو پھر انسان کی تعریف جو ابھی جو ذکر ہے کہ فذکرونی اذکرکم جو بولا اللہ کہ تم میرا ذکر کو میں تمہارا ذکر کراتا ہوں جو بولا, یہ کیا ہے؟ تو یہ کیا ہے در حقیقت جو انسان اللہ کی تعریف میں اللہ کے ذکر میں اپنی زندگی گزار دیتا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا, انہیں اللہ سے نسبت جوڑ لینے کی وجہ سے, اس کے اندر فنا ہونے کی وجہ سے کیا کرتا اللہ بندوں کے لیے اس کے لیے بھی اس کی تعریف بھی باقی رکھ دیتا اللہ پاک. کوئی کو رکھتا باقی, کیونکہ انہیں جو اپنی زندگی ہے ایک قائم و دائم رہنے والے وجود کے لیے لگا دیا انہیں. تو اسی طرح انہیں بھی کیا ہو گیا, وجود کی لگانے کی وجہ سے اس کا نام بھی باقی رہ جاتا اس وجہ سے. یعنی دنیا میں دیکھیں گے کہ آپ لوگ مختلف میدانوں میں مختلف زمانوں میں کچھ بہت کارنامے انجام دیے, کچھ ایجادات وغیرہ کرے لوگ, ان کی ایجادات ختم بھی ہو گئی, انہوں بھی ختم ہو گئے, ان کا نام ہے نشان ہے. کئی کو انہوں اس دنیا میں اس کا جو اصل حقیقی خالق ہیں اس خالق کی طرف نہیں لوٹے لوگ, وہ اس کی طرف رجوع نہیں کرے ان لوگ, انہوں مادی چیز میں رہ گئے انہوں. اسی لیے جس طرح مادیت کے ساتھ جس طرح وقتی رہتی وہ بھی ایک وقت کے ساتھ گزر گئے انہوں. مگر جو اللہ کا جو وجود حی و قیوم ہے, ہمیشہ رہنے والا ہے, لوگوں کی ربوبیت کرنے والا ہے, عالمین کی رب العالمین ہے نا اللہ, الحمدللہ رب العالمین, تو انہیں ربوبیت کرنے والا ہے لوگوں کی. تو ربوبیت کس طرح کرتا, ایک اللہ والے کو نمائندہ بنا کر دنیا میں بھیجتا انہیں, دنیا میں بھیج کے کیا کرتا, اس کے ذریعے اللہ پاک ربوبیت کرتا لوگوں کی. یعنی اللہ پاک قرآن کریم جو نازل کیا ہے یہ ڈائریکٹ آسمان سے کسی پہاڑ وغیرہ پہ نازل نہیں کرا اللہ, بلکہ ایک وجود مقدس پر نازل کرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کرا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو تعلیمات ہیں اس تعلیمات کو عمل میں بتلانے کے لیے, ان سے انس پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ انسانی وجود میں اللہ پاک وہاں پر اپنی طاقت کو, اپنی ربوبیت کو وہاں پر بھیجے, اس کے اندر رہتے ہوئے ربوبیت کرے. کیونکہ انسان ہیں, انسان کی تعلیم کے لیے انسانی ہونا پڑتا. اب کوئی فرشتہ آ گیا, کوئی جن آ گیا بولے تو یہاں بیٹھتے نہیں کوئی بھی, یہاں پہ اٹھ کے چل جاتے پورے. کہیں کو اس کی جنس کا چھونا انہیں, اس سے انسیت نہ رہتی اس کو, اس لیے چل جاتے لوگ. اس کی جنس کا رہا تو کیا ہے, ارے چلو بھائی اپنے ہیں. تو اللہ پاک کیا کرا, انسانوں کی تربیت کے لیے کامل انسان کو بھیجا, یاسین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اللہ پاک کس کے لیے, تربیت کے لیے. اللہ تعالیٰ کیا ہے, رب العالمین ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, اللہ کے ذات کے مظہر ہیں. آپ سے قبل جو انبیاء و رسول آئے ہیں وہ صفات کے مظہر تھے وہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک کیا اللہ کا جو وجود ہے, جو ذات ہے, اس ذات کے ظاہر ہونے کا وقت نہیں آیا تھا ابھی. تو اللہ تعالیٰ وہاں اپنی صفات سے کام لے رہا تھا وہاں پر. تو جب انسانی عقول کا تکملہ ہو گیا تو اللہ پاک یہاں پر اپنا اظہار کیا وہاں پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو یہ جو تعریف ہے, تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو اسی طرح جو اللہ کے اندر فنا ہو جاتا ہے, اللہ کی راہ میں رہ جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا, اس کی تعریف کو بھی قائم رکھ دیتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ کیا ہے نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. تو کس طرح باقی رکھ دیا اللہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں, ان کے بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, صفا مروہ کیا ہے اللہ کے نشانیوں میں سے ہے وہ اللہ پاک. اللہ آیا کیا وہ پہاڑ کے پاس آ کے ٹھہرا نہیں, پھر اللہ بول رہا میری نشانیوں میں سے بول دے رہا اللہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا جو بندہ ہے وہ اللہ کا
جو بندہ ہے وہ بندے کا عمل اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اس کی نسبت انہیں اپنی طرف کر لیا انہیں. تو اسی طرح دنیا میں کیا ہے، بہت سے نسبتیں ہیں، وہ نسبتیں ختم ہو جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام نسبتیں ختم ہو جائیں گی سوائے میری ایک نسبت کے، فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی طرح اسی لیے کیا کرے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری قائم کرنے کے لیے لوگ آگے بڑھتے تھے، یعنی اس کے لیے وہ ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو شادی کرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سے، حضرت ام کلثوم سے، تو آپ اس لیے بولے کہ تاکہ میری یوم حشر میں، قیامت میں جب سب کی نسبت ختم ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے میری نسبت بھی رہ جائے، بلکہ آپ وہ اس نقطۂ نظر سے آپ وہاں پر شادی کرتے ہیں. تو قیامت کے دن تمام نسبتیں ختم ہو جائیں گی سوائے میری نسبت کے. اب تو ایک ہو گئی، ایک رشتہ داری کی ایک نسبت ہے، اور نسبت کیا ہے، ایک روحانی نسبت ہے. اب جب روحانی نسبت نہیں رہتی انسان کو تو وہ رشتہ داری کی جو نسبت ہے نا وہ کام میں نہیں آتی. وہ تو مطلب کیا ہے سمجھنے کی بات، یعنی ایک ہے سلسلے ولایت سے ہیں، فلاں اولیاء اللہ کے سلسلے سے ہیں، خانخواہ سے ہیں، تمام کے تمام سیدی چھے وہ بھی. مگر حضرت قبلہ عالم کیا فرمائیں، تمام خانخواہیں ہاں. تو پھر اگر اس کو نور حاصل کرنا ہے، ان کو نور دل میں روشنی پیدا کرنا ہے ان کو، تو وقت کا جو مامور من اللہ رہتا نا اس کے پاس رجوع کرنا پڑتا انہوں، تو اس کے اندر وہ نور پیدا ہوتا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، یہ جو نسبت ہے نا یہ کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سے ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہونا، یہ کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے یہ. مگر اس نسبت کو رکھتے ہوئے اگر انہیں عمل نہیں کرا تو پھر انہیں پیچھے رہ جاتا. ایک حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ من ابطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، کہ جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. تو یہ جو نسبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، ایک کیا ہے پلس پوائنٹ ہے. یہ اس کے لیے، ان کے لیے کیا ہے پلس پوائنٹ ہے. کیا پلس پوائنٹ ہے؟ پہلے سے ہی نسبت روحانی ہے، اسی کو آگے بڑھا لینے کا ہے خالی انہیں، ہے نا. پھر اور کہیں جانا ہے، کرنا ہے، وہ شروع سے الف بے تے شروع کرنا ہے، نہیں ہے ویسا اس کو. بلکہ اللہ اس کو ایک مقام میں رکھا، اس کو وہ مقام کو صرف انہیں آگے بڑھا لینے کا ہے اس کو. تو بہرحال یہ جو درس ہے کربلا کا، کیا ہے کربلا کا درس؟ یہ کربلا کا درس صرف اتنا ہی ہے کہ یزید تھا، امام حسین ہے. دوسرا ہے کیا؟ اب اس میں سب باتیں آ جاتے اور کیا بھی ہے، وہ ہے، یہ ہے. تو امام حسین کا جو عمل ہے نا، تو انہیں عمل میں آ گیا بولے تو انہیں کیا رہتا، انہیں بھی ہے میں آ جاتا. انہیں نہیں بولے تو ارے تھا. اب یزید کا نام بھی لے رہے ممبر پہ، تو کیوں لے رہے؟ حضرت امام حسین کی وجہ سے لیا جا رہا اس کا نام. نسل حسنین ہے پھیلی بھی مثل ذرات، غیر بھی چاہتا ہے کہ ہو جائے تعلق اس کا. یزید کیا ہے نہ اس کی نسل ہے، گرچہ ہو کوئی نسلی تعلق والا وہ بھی ظاہر نہ کرے گا کبھی رشتہ اس کا. ہے نا، یزید کی نسل سے اگر کوئی ہے بھی تو انہیں اس کی نسل کا انہیں ہوں بول کے ظاہر کرنے والا نہیں رہتا وہاں پہ، اس کی اتنی وہ نہیں رہتی ہمت اس کی. تو حضرت امام حسین کی جو قربانی ہے، اور جو آپ کے سلسلے نسب میں جو اولیاء اللہ آئے ہیں، یہ اولیاء اللہ کے جو خانوادے ہیں، جو خانخواہیں ہیں ان کی، یہ خانخواہیں اس لیے وہ ہو گئی کہ کیونکہ انہوں نے وہاں پر روحانیت کے درس کو ختم کر دیا. وہاں پر ان کے اندر روحانیت کے بجائے مادیت نے گھیرا ڈال دیا ہے. اور نام تو حضرت امام حسین کا لے رہے ہیں، مگر عمل کیا ہے ان کا؟ عمل مل رہا کیا حضرت امام حسین سے؟ نہیں مل رہا. عمل اس سے مل جا رہا جا کے. تو ایک غور و فکر کرنے کی بات ہے، ایک تفکر کی بات ہے، ایک جائزہ لینے کی بات ہے یہ، کہ جس کا نام لے رہے ہیں یا جن کا جلسہ کر رہے ہیں، جن کا سلسلے نسب بتا رہے ہیں، کیا ان کے 1% بھی کچھ عمل میں ہے؟ نہیں ہے.
کچھ بھی ذرا نسبت کا کچھ لحاظ بھی ہے نہیں ہے ان کو. تو اللہ کو کیا ہے, کوئی رشتہ داری نہیں ہے اللہ کو. اگر رشتہ داری رہتی اللہ کو تو کیا ہوتا تھا, ارے میرا تعلق ادھر جڑ گیا تو ختم, میرا حساب کتاب نہیں کیا بھی نہیں, ڈائریکٹ میں رشتہ دار ہونا چل جاتا ہوں. ایسا آفس میں کوئی بڑا آفیسر ہے, کوئی رشتہ دار آیا, اپائنٹمنٹ نہیں کیا بھی نہیں, ڈائریکٹ چل گیا انہیں. تو اسی طرح اللہ کو کیا ہے, نہ اولاد ہے, نہ بیوی ہے, نہ بچے ہیں. تو حضرت امام حسین اس مقام کو پہنچ گئے. آپ اس مقام کو پہنچ گئے تو آپ کی وہاں پر, آپ نے وہاں پر قربانی عطا کی ہے, وہاں پر لوگوں کے لیے ایک مثال, ایک نمونہ قائم کر دیا ہے. اور ہندوستان کیا ہے, ایک ایسا ملک ہے یہاں پر ہر ذریعے سے, اشتہارات سے, میڈیا کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر گندہ دہنی کی جا رہی ہے. یہاں پر ایک پرآشوب ماحول ہے یہاں پر. تو حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ وہاں ایک کربلا تھی, ایک حضرت امام حسین تھے. یہاں کئی یزیدیں ہیں, یہاں پر کئی کربلا قائم ہونے کی ضرورت ہے, کئی حضرت امام حسین کے نقش قدم پر ٹھہرنے والے وجودوں کی ضرورت ہے یہاں پر. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم انا نصلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد المعلی شان ماحی البطلان حاشر الانسان رحمت للعالمین سید الانبیاء والمرسلین سراج الاولین والآخرین حزبہ حزب اللہ دینہ دین اللہ قبلتہ بیت اللہ ومن یطعہ فقد اطاع اللہ فی مرتبۃ الغیب هو اللہ کلامہ کلام اللہ وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی جامع الکلم کلامہ البراق والرفرف مرکبہ الى غراء الوراء سفرہ مقام الاحدیت مقامہ هو کافۃ للناس امتہ خرجت للناس کتابہ بیان للناس ورسول الى الناس جميعا اصحابہ مثل الانبیاء الارض کلها له مصولا جعل اللہ له مال الغنیمت حلالا طیبا خاتم النبیین رسول امین شفیع المذنبین الصلاة والسلام علی آلہ و اہلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی واولی واعز وجل واتم واہم واکبر.